من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے واسطے، جس ذات کے انعامات، احسانات اور مہربانیاں لاتعداد اور انگنت ہیں. اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت بیان کرنے سے ہماری زبانیں عاجز اور کمزور ہیں، اور ہماری بھلائی ہمیشہ اسی میں ہے کہ ہر وقت اپنی زبانیں اللہ کی یاد سے تر رکھیں، اور بے شمار درود و سلام ساقِ حوض کوثر شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ دن معمولی دن نہیں بلکہ عظیم دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنوں میں سے اس دن کو افضل قرار دیا اور بہتر قرار دیا. اور اللہ تبارک و تعالی جس کو عظمت دیں، فضیلت دیں، تو اس کی فضیلت اور عظمت کا اعتقاد رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی، برتری دی، اور فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور تمام کتابوں میں سے قرآن مجید کو، اور اسی طرح تمام مہینوں میں سے رمضان المبارک کو، اور روئے زمین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو چن لیا، اور مساجد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو چن لیا، اور دنوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت دے دیں تو اس کی عظمت اور فضیلت کا اعتقاد رکھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن یہ سب سے بہتر دن ہے، اور اس دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا حکمت کی وجہ سے، اور پھر قیامت وہ بھی اسی دن میں آئے گی. تو مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے امور کا وقوع اس دن میں ہوا، اور قیامت جو بڑی خوفناک ہے، ہولناک ہے، تو وہ بھی اسی دن میں آئے گی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو صبح سے لے کر سورج نکلنے تک ہر چیز گھبرائے ہوئے ہوتی ہے، ہر چیز گھبرائے ہوئے، سوائے انسانوں اور جنوں کے، کہ انسان اور جن یہ غفلت میں ہوتے ہیں،
اور باقی ہر جاندار چیز گھبرائے ہوئے ہوتی ہے. کیوں؟ کہ شاید کہ کیا آ جائے، قیامت آ جائے. جمعہ کے دن صبح سے لے کر سورج نکلنے تک ہر چیز گھبرائے ہوئے ہوتی ہے. لیکن انسان، جن، یہ کس میں ہوتے ہیں؟ غفلت میں ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ یہ اتنا عظیم دن ہے، اور اس دن کو انسان معمولی نہ سمجھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. تو یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور یہ معمولی دن نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہو تو تم غسل کرو، اور اگر خوشبو ہو، خوشبو استعمال کرو، خوشبو لگاؤ. وعلیکم بالسواک، اور تم مسواک بھی کرو. تو جمعہ کے دن مسواک کرنے کا بھی خصوصی حکم ہے. دوسرے دنوں میں بھی حکم آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر مشقت ہوگی، تو میں امت کے لوگوں کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرتے. اور مسواک کی اتنی اہمیت ہے کہ میں اپنی امت کو حکم دے دیتا ہر نماز کے وقت کیا کرتی؟ میری امت مسواک کرتی. لیکن مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میری امت پر کیا ہوگی؟ مشقت ہوگی، میری امت پر کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. تو اس لیے میں نے اپنی امت کو لازمی حکم نہیں دیا کہ تم لازمی طور پر ہر نماز کے وقت کیا کرو؟ مسواک کرو. تو اسی طرح دوسرے نماز کے وقت بھی مسواک کرنے کا حکم آیا ہے، استحبابی آیا ہے، لازم اور ضروری نہیں. اور جمعہ کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی حکم دیا ہے کہ علیکم بالسواک. تو جب جمعہ کا دن ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ مسواک بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں کو اس دن سے محروم رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یعنی امت محمدیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی رہبری کی، رہنمائی کی کہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دے دیا، جمعہ کی طرف ان کی رہبری اور رہنمائی کی. اور یہود کے لیے ہفتہ کا دن تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن. اور دنوں کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے جمعہ کا دن اور پھر ہفتہ، پھر اتوار. تو یہ دنوں کی کیا ہے؟ ترتیب ہے. تو اہل کتاب وہ ہم سے پہلے آئے ہیں دنیا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخر میں آئے ہیں، لیکن آخرت کے اندر امت محمدیہ علی صاحب الصلوۃ والسلام کے درمیان فیصلہ پہلے ہوگا. تو دنیا میں وہ ہم سے کیا آئے ہیں؟ پہلے آئے ہیں، لیکن آخرت میں وہ کیا ہوں گے؟ پیچھے ہوں گے. آخرت میں پیچھے، کیونکہ دنوں کی ترتیب اسی طرح ہے شریعت میں کہ پہلے جمعہ کا دن، پھر ہفتہ کا دن، اور پھر اتوار کا دن. تو یہ دن بڑا اہم دن ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جمعہ کے دن جس آدمی نے کیا کیا؟ غسل کیا، اور پھر اول وقت میں مسجد میں حاضر ہوا، اور خطبہ اس نے شروع سے سنا، اور امام کے قریب بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اس نے خطبہ سنا، اور پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر بھی نہ آیا، اور کوئی اس نے لغو حرکت بھی نہ کی، تو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کا اللہ تبارک و تعالی ثواب دے دیں گے. اتنا یعنی بڑا عظیم ثواب کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہ بڑا عظیم دن ہے، اور یہ معمولی دن نہیں ہے. تو جب جمعہ کا دن آئے تو انسان کو پروگرام بنا لینا چاہیے کہ مجھے یہ دن کس طرح گزارنا چاہیے، یہ دن کس طرح گزارنا چاہیے. سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ کہف کی بھی ترغیب دلائی ہے جمعہ کا دن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سورۃ کہف کی تلاوت کی جمعہ کے دن، تو اس کے لیے ایک نور کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے اگلے جمعہ تک. مطلب یہ کہ اس کو نیکی کی کیا ملے گی؟ پھر توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے کہ اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے.
تو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی خصوصی کیا کرنی چاہیے؟ تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن ترغیب دلائی ہے کہ سورۃ کہف کی بھی کیا ہونی چاہیے؟ تلاوت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے۔ دوسرے دنوں میں بھی درود پڑھنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن درود پڑھنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی حکم دیا کہ خصوصی جمعہ کے دن کیا پڑھو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو۔ تو لہذا دوسرے دنوں میں بھی درود پڑھنا چاہیے، اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہمیں بھلائی ملی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دین دیا، جو شریعت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ امت تک پہنچائی، وہ شریعت اور دین امت تک پہنچایا۔ تو یہ جو دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی ملی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ملی ہے۔ تو لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص صبح 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور شام کو بھی 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہوگی، اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص 1 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں، 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 10 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ تو درود پڑھنے کا اتنا اجر اور ثواب ہے، اور درود پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ترقی عطا فرما۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے۔ تو درود پڑھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ تو جمعہ کے دن درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور دنوں کے اندر بھی پڑھنا چاہیے، صرف جمعہ کے دن نہیں پڑھنا چاہیے، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرے دنوں میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی آتی ہے، اور وہ گھڑی بابرکت گھڑی ہے، وہ گھڑی بابرکت گھڑی ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے وہی کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ گھڑی جمعہ کے دن آتی ہے، لیکن تعین نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ دعا میں مصروف رہے۔ جب جمعہ کا دن آئے تو بندہ زیادہ سے زیادہ دعا میں مشغول رہے، اس لیے اس گھڑی کا تعین نہیں کیا گیا اور یہ گھڑی بتائی نہیں گئی۔ اور یہ گھڑی کیا ہوتی ہے؟ مختصر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ گھڑی کیا ہوتی ہے؟ مختصر، زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو شخص جمعہ کے دن کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہے گا، تو امید ہے کہ جب وہ گھڑی آئے گی بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا اور دعاؤں میں مشغول ہوگا، تو جو دعا بھی بندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعا کیا فرمائیں گے؟ قبول فرمائیں گے، اس کی وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ تو دعا کے قبول ہونے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ اب کوئی آدمی یوں نہ سوچے اور دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی
اور میرا مطلب حل نہیں ہوا، جو میں نے سوال کیا تھا وہ میرا سوال پورا نہیں ہوا۔ اس طرح بندے کے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے، تو یہ غلط خیال ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، اور قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کچھ عطا فرما دیں۔ بندے نے جو کچھ مانگا اللہ وہی کچھ عطا کر دے۔ اللہ کے آگے یہ بھی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بندہ جو کچھ مانگے اللہ وہی کچھ عطا کر دے، اللہ کے آگے یہ کوئی مشکل نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ کو جو کچھ مانگتا ہے اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ اس کی بجائے آنے والی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ بندے نے جو کوئی مانگا کسی حکمت کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہ عطا نہیں کیا، لیکن آنے والی مصیبت اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی ایک صورت۔ دعا کے قبول ہونے کی تیسری صورت یہ کہ بندہ دنیا کے اندر اللہ سے مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بدلہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا بدلہ بندے کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو بندے نے جو دعا کی تو بندے کی دعا ضائع نہیں ہوئی، اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن قبول ہونے کی کیا ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ تو بندہ یوں سمجھے کہ میری دعا اللہ نے قبول کی ہے، یا تو جو میں نے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کچھ عطا کر دیں گے، یا پھر کوئی مصیبت دور فرما دیں گے، یا پھر یقین کرنا چاہیے کہ اس دعا کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آخرت کے اندر نصیب فرمائیں گے۔ اور آخرت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، عارضی ہے۔ تو جو باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، تو انسان اسی کو ترجیح دے، اور جو فانی ہے، عارضی ہے، انسان اس کو ترجیح نہ دے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر آیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے نا یہ بہتر ہے اور یہ کیا ہے؟ باقی رہنے والی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ تو جمعہ کے دن ایک مبارک گھڑی آتی ہے، تو اس گھڑی کے اندر کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، اور گھڑی کا تعین نہیں کیا گیا، لہذا جب جمعہ کا دن آئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، دعائیں کرتا رہے، امید ہے کہ اس گھڑی کو پا لے گا۔ اور وہ گھڑی کیا ہے؟ بالکل مختصر گھڑی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ جمعہ کے دن ایک مبارک گھڑی آتی ہے، اور اس گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کیا فرماتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ کوئی آدمی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ خمیس کا روزہ رکھے، اور خمیس کے بعد پھر جمعہ کا روزہ، یا پھر جمعہ کا روزہ رکھے اور پھر ہفتے کے دن کا۔ صرف انسان جمعہ کو خاص کر لے روزے کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ صرف انسان جمعہ کا روزہ نہ رکھے، یا تو ایک دن پہلے رکھے پھر جمعہ کا رکھے، یا جمعہ کا روزہ رکھے اور پھر ہفتے کے دن کا بھی رکھے۔ صرف جمعہ کو خاص کر لے روزے کے لیے تو یہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ کسی آدمی کی عادت تھی کہ وہ مہینے کی 13 یا 14 کو روزہ رکھتا تھا، 13 14 کو جمعہ کا دن آ گیا تو پھر وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی کیا تھی؟ عادت تھی۔ اسی طرح انسان جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص بھی نہیں کر سکتا کہ جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے کیا کر لے؟ خاص کر لے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی کیا فرمایا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ تو جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں
تو انسان کو اس سے رک جانا چاہیے، اور جس بات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے دیں تو انسان کو وہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں اللہ کا رسول جو کچھ دے دیں، جس بات کا حکم کر دیں تو تم اسے کرو، اور جس بات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روک دیں تو اس بات سے تم رک جاؤ، اور یوں نہ کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے، کس وجہ سے روکا ہے، تو یہ بات غلط۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جانا چاہیے، اور جس بات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے دیں انسان کو وہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور جب جمعہ کا دن ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورت سجدہ تلاوت فرماتے ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورت الدہر۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ مصنون طریقہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن صبح کے نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورت سجدہ کی تلاوت ہونی چاہیے، اور دوسری رکعت کے اندر سورت الدہر کی۔ اور جمعہ کی نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر الغاشیہ پڑھتے تھے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت کے اندر سورت الجمعہ اور دوسری رکعت کے اندر سورت المنافقون پڑھتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کیا تھا؟ عمل تھا۔ تو جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو کیا کرنا چاہیے؟ اختیار کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ نماز جمعہ کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ یا الغاشیہ یا سورت الجمعہ منافقین کے علاوہ اور صورتیں پڑھتے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ۔ ایک تو بات ہوتی ہے کہ انسان کبھی پڑھ لے، بلکہ ہمیشہ سبح اسم ربک الاعلیٰ نہیں پڑھتے، الغاشیہ نہیں پڑھتے، اسی طرح سورت الجمعہ یا منافقون وہ بھی نہیں پڑھتے، کوئی اور سورت ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی مصنون طریقہ یعنی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص دوران خطبہ آئے تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے، اور وہ 2 رکعت مختصر کرے، زیادہ لمبی نہ کرے۔ ایک صحابی دوران خطبہ آئے، بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت پڑھو، تو اس نے 2 رکعت پڑھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، کہ اس میں کیا کرو؟ اختصار کرو، یعنی ہلکی پڑھو، مختصر کر کے پڑھو۔ اولاً انسان کو پہلے آنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے انسان مسجد میں اس وقت پہنچا کہ خطبہ شروع ہو چکا تھا، تو پھر 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، اور بغیر 2 رکعت پڑھنے کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے؟ حکم اور فرمان ہے۔ اسی طرح دوران خطبہ خاموشی اختیار کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، یہ لازم اور ضروری، اور گفتگو کرنا دوران خطبہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب تم اپنے ساتھی سے کہو انصت، خاموش رہو، فقد لغوتا، تو تو نے لغو حرکت کی۔ جب آدمی اپنے ساتھی سے کہے انصت، خاموش رہو، تو کہنے والے نے حرکت لغو کی، بےہودہ حرکت کی۔ بلکہ اگر کوئی بول رہا ہے تو اشارہ کر کے اس کو خاموش کرانا چاہیے، اشارے کے ساتھ، تو بولنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دوران خطبہ بولتا رہتا ہے تو پھر نماز جمعہ کا جو ثواب ہے اس سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔
नमाज जुमा का उस आदमी को सवाब नहीं मिलता जो दौरान खुतबा बोलता है, गुफ्तगू करता है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स दौरान खुतबा उसने गुफ्तगू की, कोई लग़व हरकत की, तो नमाज जुमा के सवाब से वो क्या हो जाएगा, महरूम हो जाएगा और उसको नमाज ज़ुहर का सवाब मिलेगा। वो यूं समझे कि उसने नमाज ज़ुहर पढ़ी, जुमा के सवाब से वो क्या हो जाएगा, महरूम हो जाएगा। क्यों? कि उसने खामोशी इख्तियार नहीं की, क्योंकि दौरान खुतबा खामोशी इख्तियार करना ये लाजिम और ज़रूरी है, ये लाजिम और ज़रूरी। तो हदीस पाक में मैं पहले भी मैंने बताया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने जुमा के दिन क्या क्या गुस्ल किया और जल्दी पहुंचा, शुरू से उसने खुतबा सुना और तवज्जो के साथ उसने खुतबा सुना और उसने कोई हरकत ना की, तो हर कदम पर 1 साल के रोज़ों और 1 साल के क़याम करने का उसको क्या मिलता है, सवाब मिलता है। तो खामोशी इख्तियार करना ये क्या है, लाजिम और क्या है, ज़रूरी है। जिस तरह के ये जुमा ये हर मुसलमान पर क्या है, लाजिम और फ़र्ज है। हर मुसलमान पर जुमा पढ़ना यानी नमाज बाद जमात जुमा के साथ अदा करना ये हर मुसलमान पर क्या है, लाजिम है। औरत पर लाजिम नहीं, बच्चे पर लाजिम नहीं, कोई मरीज है मरीज पर लाजिम नहीं। पहले दौर में गुलाम होते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर भी नमाज जुमा फर्ज नहीं, मुसाफिर पर नमाज जुमा फर्ज नहीं। तो ये 5 आदमी हैं, इन पर नमाज जुमा फर्ज नहीं। बच्चे पर यानी नाबालिग, औरत पर नमाज जुमा फर्ज नहीं, मरीज है उस पर नमाज जुमा फर्ज नहीं, मुसाफिर है उस पर नमाज जुमा फर्ज नहीं। तो इनके अलावा हर बालिग मुसलमान पर नमाज जुमा क्या है, फर्ज है। और इस बात पर उलमा का इत्तेफाक है, यानी ये इख्तिलाफी मसला नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कुरान मजीद के अंदर भी बयान फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। क्या है ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए अजान हो जाए, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की तरफ चलो, वज़रुल बैअ, और खरीदो फरोख्त को तुम छोड़ दो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात बयान फरमा दी है। और ये मसला इख्तिलाफी नहीं बल्कि इत्तेफाकी मसला है कि जब अजान हो जाए तो उस वक्त कारोबार करना ये क्या हो जाता है, ममनू हो जाता है और ये हराम हो जाता है। और इस मसला में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब नमाज जुमा के लिए अजान हो जाए तो फिर कारोबार को तुम छोड़ दो, इल्ला ये कि बंदा मरीज है, कोई मजबूरी है शरई, तो वो क्या समझे जाएंगे, मुस्तस्ना समझे जाएंगे। जिस तरह के पहले मैं ये बात बता चुका हूँ, मरीज है वो मुस्तस्ना है, मुसाफिर है वो मुस्तस्ना है, औरत है मुस्तस्ना है, बच्चा है मुस्तस्ना है। तो अल्लाह तबारक व तआला अहकाम ऐसे बंदों पर लाजिम करते हैं जो बंदे अमल करने की क्या रखते हैं, ताकत रखते हों। और जिस बंदे में अमल करने की ताकत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अमल लाजिम नहीं करते, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। और नमाज जुमा के लिए जिस तरह के मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़कर सुनाई, नमाज जुमा के लिए जल्दी आना ये क्या है, बेहतर है इंसान के लिए। जितना इंसान जल्दी आएगा उतना अजर और सवाब क्या होगा, ज्यादा होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स पहली घड़ी में आता है जुमा के दिन, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला इतना सवाब देते हैं, कन्नमा कर्रबा बदनतन, गोया कि उसने एक ऊंट की कुर्बानी की। जो दूसरी घड़ी में आता है कन्नमा बकरा, तो गोया कि उसने एक
गाय की कुर्बानी की। और जो तीसरी घड़ी में आता है कान्नमा कर्रबा कबशन, तो गोया कि उसने सींगों वाले मेढे की कुर्बानी दी। और जो शख्स चौथी घड़ी में आता है तो उसने एक मुर्गी का सदका किया। जो पांचवी घड़ी में आता है उसने अंडे का सदका किया, यानी इतना सवाब मिलता है। और जब खुतबा क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते वो भी मस्जिद में आ जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सुनते हैं, मतलब खुतबा सुनते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन सुनते हैं। अल्लाह के फरिश्ते भी मस्जिद में आ जाते हैं। क्या चीज़ सुनने के लिए? अल्लाह का कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। और हदीस पाक में आया कि जब जुमा का दिन होता है तो हर मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते पहुंच जाते हैं। जुमा के दिन हर मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते पहुंच जाते हैं। तो जो शख्स पहले आता है तो पहले उसका नाम लिखते हैं, और जो बाद में आता है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद जो आता है उसका नाम लिखते हैं। तो जब खुतबा शुरू हो जाता है तो वो फरिश्ते अपने सहीफे रजिस्टर लपेट लेते हैं और फिर वो भी मस्जिद में आ जाते हैं। वो भी खुतबा सुनने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन सुनने के लिए वो भी मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते। अब खुद अंदाजा लगाएं कि जुमा का दिन ये बड़ा अहम दिन है और ये अजमत वाला दिन है। खुतबा सुनने के लिए इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और जुमा के फजीलत की ये बहुत बड़ी बात है कि जुमा के दिन को बड़ी फजीलत हासिल है। और इसी तरह खुतबे के लिए भी बड़ी फजीलत है कि खुतबा सुनने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी पहुंचने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और बिला उज़्र शरी ताखीर नहीं करनी चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा दे रहे थे तो एक सहाबी खुतबा के दौरान मस्जिद में आया और वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि क्या ये वक्त है आने का? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इतना किया कि घर गया और वजू किया और मस्जिद में आ गया। कोई उनको उज़्र होगा, वह वजू करके मस्जिद में आ गए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये तो एक गलती नहीं दो गलतियां की। गुस्ल करना था, गुस्ल भी छूट गया और फिर जल्दी पहुंचना था, देर भी हो गई। तो इससे मालूम हुआ कि बिला उज़्र इंसान को जल्दी पहुंचना चाहिए। अगर कोई उज़्र शरी है तो वो आदमी क्या है, माजूर है, क्योंकि शरीयत ने क्या दी है, उसके लिए रुख्सत दी है। शरीयत ने उसके लिए रुख्सत दी है तो वो आदमी अल्लाह के यहाँ क्या समझा जाएगा, माजूर समझा जाएगा। और फिर नमाज जुमा के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के लिए हुक्म दिया कि उम्मत 4 रकात पढ़े जुमा के बाद। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल ये था कि जुमा पढ़ाने के बाद आप घर चले जाते थे और घर के अंदर 2 रकात पढ़ते थे। और बाद साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो भी घर चले जाते थे और घर के अंदर 2 रकात पढ़ते थे। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़ते हैं। तो इसलिए बाद उलमा ने कहा कि अगर इंसान घर में पढ़े 2 रकात पढ़ ले, मस्जिद में पढ़े तो 4 रकात पढ़े। इसी तरह इमाम है वो 2 रकात पढ़े क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़ते थे और दूसरे लोग 4 रकात पढ़ें। तो ये सुनते होते हैं, सुनते भी पढ़नी चाहिए। क्यों कि फराइज के अंदर क्या रह जाते, कुताही रह जाती है। तो फिर रोज़े क़यामत जब इंसान के फराइज को देखा जाएगा, कमी होगी, अल्लाह पाक फरमाएंगे कि देखो इसकी नफिल नमाज भी है। तो नफिल नमाज से फराइज की कमी को पूरा किया जाएगा, इसलिए नफलें सुनते पढ़नी पड़ती हैं ताकि फराइज के अंदर जो कमी रह गई
تو وہ کمی کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پر ظہر سے پہلے 4 رکعت، اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور اسی طرح صبح سے پہلے 2 رکعت، تو یہ 12 رکعت۔ اسی طرح 3 وتر، تو یہ نفل عبادت ہے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض کے اندر جو کمی رہ جائے گی، نفل عبادت سے اس کمی کو کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی سن لینی چاہیے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد انسان اسی جگہ کھڑے ہو کر سنت نہیں پڑھ سکتا، نفل نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ہٹ جائے یا پھر گفتگو کر لے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرنے کے بعد انسان شروع ہو جائے نفل پڑھنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یا تو انسان جگہ تبدیل کرے یا انسان گفتگو کر لے، پھر اسی جگہ فوراً نفل نماز یعنی سنت پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح نماز جمعہ پانے کے لیے آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے۔ تو جو شخص بعد میں آیا اور آخری رکعت میں امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے نماز میں شامل ہو گیا تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی۔ اگر امام رکوع میں چلا گیا بعد میں ملا تو اس کی نماز جمعہ فوت ہو گئی، چوک گئی، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من ادرک رکعۃ من الجمعہ وغیرہا فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے 1 رکعت نماز جمعہ پا لی یا کسی دوسری نماز کی 1 رکعت پا لی فقد ادرک الصلاۃ، تو اس نے نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ تو اس لیے نماز جمعہ پانے کے لیے کم از کم آخر رکعت میں رکوع سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں، اور برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور رکھیں۔ اور یہ مجھ سے درخواست کی گئی ہے کہ ساتھیوں سے کہیں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون کریں، اور عیدگاہ سے کچھ بھائی جائیں گے سامان لے کر، تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ تعاون کریں، تاکہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اور سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تو ان کی کیا کرنی چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے۔ تو جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ بھی اس بندے کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين۔ اللهم انصرنا على أعداء الدين۔ لك الحمد يا رب العالمين۔ وسلم على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.